بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا دور انسانی حقوق کا دور کہلاتا ہے، اور مغرب اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے دنیا کو انسانی اقدار اور انسانی حقوق سے متعارف کروایا اور کمزور طبقوں کو شعور بخشا۔ اس سے کب انسانی معاشرہ جبر، جہالت، ظلم اور تشدد و بربریت کی تاریکیوں اور ظلمت میں گھرا ہوا تھا، اور یورپ نے نسل انسانی کو اس سے نجات دلا کر انسانی شعور کو بیدار کیا، روشن خیالی اور علم کا ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، یورپ جسے انقلاب کا دور کہتا ہے، وہ انقلاب فرانس سے اس کو شروع کرتا ہے، اور اسلام جسے انقلاب کہتا ہے وہ آج سے 1400 سال قبل دور سے اس کا آغاز کرتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یعنی گویا یہ ایک بنیادی فرق ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ یورپ خود اقرار کرتا ہے کہ ہمارا ترقی کا دور جو ہے وہ آج سے 200 سال قبل شروع ہوتا ہے، اور اسلام نے جو دنیا کو ترقی سے ہمکنار کیا ہے وہ آج سے 1500 سال 1400 سال یا 1500 سال قبل اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میرے ساتھیوں کہ یورپ اپنے اس 200 سالہ دور میں ایک پس منظر رکھتا ہے۔ مثلا مغرب کے اندر جاگیرداری، بادشاہت اور پاپائیت کی تکون نے صدیوں تک انسانی زندگی کو انسانی عزت و وقار اور بنیادی حقوق سے محروم رکھا، اور انسانی معاشرہ اس دور کے اندر عزت و وقار کی بات کرنا اور بنیادی حقوق کے بارے میں سوچنا بھی جرم تصور کرتا تھا، اور عام آدمی جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتا تھا۔ تو چنانچہ عوام کا ایک بغاوت کا انقلاب ابھرتا ہے جو جاگیرداری، بادشاہت اور پاپائیت کو شکست فاش دیتا ہے۔ یورپ اس دور کو ڈارک ایج کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی تاریک صدیوں کے دور سے اس دور کو یاد کیا جاتا ہے۔ لہذا جب ہم اس اعتبار سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو واقعی ہمیں یورپ جو ہے وہ قابل رحم نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی پس منظر دیگر اقوام بھی رکھتے ہیں، یا عالم اسلام بھی یہی پس منظر رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب نفی کے اندر ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بالخصوص جو ماحول گزرا ہے، یہ جو تاریخ ہے، یہ صرف اور صرف یورپ کے ساتھ وابستہ ہے، اسلام اس سے بری ہے۔ تو لہٰذا جب عوام نے یہ شدید رد عمل ظاہر کیا ہے تو اس کے اس رد عمل کے اندر بھی بڑی شدت تھی، اور وہ شدت اس انتہا تک آگے بڑھی کہ یورپ اس انقلاب کے اندر اعتدال کا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور نسل انسانی کو اس انتہا تک لے گیا کہ یورپ پچھتانے لگ گیا کہ یہ میں نے کہا کیسا کام کر دیا ہے، اور اس کے نتائج میں، یعنی اس انتہا تک جانے کے نتائج میں، یورپ فرد کی آزادی اور انڈیویجولزم کے ہاتھوں سوسائٹی اور فیملی اس کے نظام کو تہ و بالا کر دیا اور برباد کر دیا، اور یہ بربادی آج یورپ اور مغرب کے ماتھے پر ایک سیاہ دبا ہے۔ لہذا ہم دلیل سے ثابت کریں گے کہ یورپ جو مختلف اپنے نظریاتی پہلو رکھتا ہے اور ان کو پوری دنیا میں مسلط کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات باور کرانا چاہتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو ایک نجات کا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک نجات دہندہ ہے، یہ بات یورپ کی غلط ہے۔ مثلا یورپ سب سے پہلا دعویٰ کرتا ہے عورت کے بارے میں، حالانکہ عورت کی تاریخ کی طرف دیکھیں تو یونان والے جو ہیں وہ اس عورت کو شیطان کی بیٹی کہتے تھے، اور روم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس عورت کو معمولی غلطی پر قتل کر دیا کرتے تھے۔ اگر ہم ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہندوستان کے اندر عورت کو خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اگر ہم یہودیت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے دانشور جو ہے وہ
اس بات کے اندر اختلاف رہا یہودیوں کے دانشوروں میں کہ آیا یہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے، اور 582 عیسوی کے اندر عیسائیوں نے اپنے کلیسا سے بالاتفاق یہ فتویٰ جاری کرایا کہ عورت کے اندر روح نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس اسلام جو ہے وہ عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں ایک عزت بخشتا ہے۔ جب بیٹی کا نام آتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث وہ سامنے آتی ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی تو جنت میں وہ میرا ہمسایہ ہوگا۔ بیوی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے، بہن کے سر پر عزت کی چادر دوں اور اس کو اس کے مال کے اندر اس کے پورے حقوق کو ادا کروں۔ یہ اسلام تصور پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی اور روک ٹوک کرتی ہیں، تو میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو انہوں نے بھی میرے ساتھ جھگڑا کیا، تو میں نے کہا تمہیں یہ جھگڑا روا نہیں ہے، جبکہ تم جو ہے نا جب مکہ میں تھیں تو یہ باتیں ہم تمہیں اختیار ہی نہیں دیتے تھے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ مجھ سے بات نہ کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں جا کے پوچھو کہ وہ بھی اپنے خاوند یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک ٹوک کرتی ہیں۔ تو چنانچہ حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اقرار کرتی ہے کہ ہاں ابا جان، میرے اور میرے خاوند یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوتی ہے، بلکہ ہم دونوں میاں بیوی بعض دفعہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا بیٹا ایسا نہ کیا کرو، اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مطالبہ کیا کرو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک ٹوک نہ کرو۔ یعنی اسلام تصور پیش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یہاں تک اجازت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عورت کو بنیادی حقوق دیتا ہے، عورت کو اس حد تک آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ترجمانی کر سکے۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، تو کہنے لگے کہ میں نے جب ان سے بات کی انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا، اور یہ آپ حضرت عمر فاروق کی کزن بھی تھی۔ تو میرے حوصلے پست ہوئے، تو میں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگائی کہ ام سلمہ نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے۔ تو آپ نے صرف جواب میں یہ کہا ام سلمہ ہی ام سلمہ، ام سلمہ تو ام سلمہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمر تمہیں ان کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، گویا کہ۔ تو اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک باندی کو جس کا نام بریرہ تھا آزاد کیا، تو خیار عتق کے طور پر انہوں نے نکاح اپنا ختم کر دیا۔ جو اس کے خاوند تھا اس کا نام تھا مغیث، تو وہ مدینہ کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بریرہ سے درخواست کی اگر تم اس کے نکاح میں دوبارہ آ جاؤ، تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ ہمیں نہیں، میں حکم نہیں دے سکتا کیونکہ اسلام نے تمہیں یہ حقوق دیے ہیں تو میں اس کی نفی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میری مرضی نہیں ہے اس کے پاس جانے کی، لہذا آپ کی مہربانی مجھے مجبور نہ کریں۔ تو گویا اسلام نے جو عورت کو بنیادی حقوق دیے تھے، اس عورت نے اس بنیادی حقوق کو آزادی کے ساتھ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ہم دوسرے پہلو پر غور کرتے ہیں کہ یورپ جو ہے کہتا ہے حکومت کا قیام جو ہے نا جبری نہیں بلکہ عوام کی رائے پر ہونا چاہیے، تو یہ تصور یورپ آج پیش کر رہا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال کر کے جاتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر عوامی بحث و مباحثہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ اول جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے نا یہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام جو ہے حکومت کا قیام اسلام کے اندر جبری نہیں بلکہ عوام کی رائے پر آج سے 1400 سال پہلے تصور دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یورپ کہتا ہے کہ حاکم وقت کا رائے عامہ سے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، تو یہ تصور بھی یورپ نہیں پیش کر رہا، اس سے پہلے اسلام پیش کر چکا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی حکومت کو صحیح طریقے سے چلاؤں تو مجھے اس پر عمل کرو، اگر میں صحیح طریقے سے نہ چلاؤں تو مجھے تم سیدھا کر دو۔ تو یہ تصور بھی اسلام دیتا ہے۔ ایک چوتھا تصور جو ہے وہ یورپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہم نے تصور دیا ہے، مثلا شخصی حکومت کی بجائے دلیل اور قانون کی حکومت۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ میرے ساتھی سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب خلیفہ اول ابوبکر صدیق متعین ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں قرآن اور سنت کے مطابق کوئی بات کہوں تو میری اطاعت کرو، اگر تمہارے اوپر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ قانون کے 5ویں نمبر پر جو یورپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حکمرانوں کا، اسی طریقے سے
قانون کے سامنے سب جواب دہ ہیں، یہ ایک اسلام کے یہ ایک تصور پیش کرتا ہے یورپ۔ تو اس کے بارے میں بھی سمجھیں کہ یاد رکھیں کہ جب خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فریق کے طور پر قاضی شرح کی عدالت میں جب پیش ہوتے ہیں جی، تو اس وقت ان کے خلاف فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ گواہ نہیں مقبول ہوتے۔ تو یہ قانون کے سامنے جواب دہ ہونا، یہ بھی اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے تصور پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے حکمرانوں اور عوام سے مل کر رہنے اور ان کے معیار زندگی میں یکسانیت، اس کا تصور بھی ہمیں اسلام ہی پیش کرتا ہے۔ یہ یورپ سے ہمیں نہیں بلکہ اسلام سے ہمیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین بنے تو یہ آپس میں رائے کا اظہار کیا گیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا وظیفہ کیا ہم نے متعین کرنا ہے، جس پر یہ طے ہوا کہ ان کا وظیفہ مدینہ منورہ کے متوسط گھرانے کا جو فرد ہے اس کے اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا وظیفہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المؤمنین بنتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپنے ماتحتوں کو یہ حکم کرتے ہیں کہ خبردار آج کے بعد تم میں سے کوئی باریک کپڑا نہیں پہنے گا، کوئی چھنا ہوا آٹا جو ہے نا وہ نہیں استعمال کرے گا، کوئی ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرے گا۔ تو یہ تمام پہلو جو ہیں آج سے 1400 سال قبل ہمیں اسلام ہی ان کا تصور پیش کرتا ہے۔ یورپ تو بہت بعد میں اپنے انقلاب کے ساتھ آیا ہے۔ تو لہذا یاد رکھیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آج بھی زندگی کے اندر اگر ہم نبی کی اسوہ حسنہ پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور جو ہے نا یہ انسانی حقوق کا علمبردار آج بھی صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو کل بھی جیسے کامیاب ہوتے آج بھی ہم اسی پہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔